سلام دوستوں، میں میسم آپ دیکھ رہے ہیں جرأت پاکستان اور انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بہترین قسم کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ایران اور اسرائیل کی جنگ کو بیان کرتے ہوئے اور اس پہ ڈسکشن کرتے ہوئے ہمارا ایک چینل آلریڈی بند ہو چکا ہے، لیکن آپ نے دوبارہ انتہائی محبتوں بھرے پیغام بھیجے جس کی وجہ سے ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کی سپورٹ سے ہم دوبارہ جرأت پاکستان کو انشاءاللہ آسمان کی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ چینل سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، انتہائی اہم ویڈیو ہے جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ جنرل اسماعیل قانی جو کہ القدس فورس کے جنرل تھے ایران کے، وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر منظر عام پر آ چکے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق، جو کہ انہوں نے آج سے 3-4 دن پہلے، ہفتہ پہلے ایک خبر شائع کی اور کہا کہ جنرل قانی، اسماعیل قانی جو القدس فورس ایران کے جنرل تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو ختم کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا تھا۔ یہ کہنا تھا نیو یارک ٹائمز کی اس اخبار کے مطابق۔ لیکن ناظرین، دوبارہ ابھی جو خبریں آئیں، دوبارہ جو ابھی اطلاعات آئیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنرل قانی زندہ ہیں اور وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہیں، اور اس وقت انہیں دیکھا گیا کہ جب اسرائیل کے خلاف ایران کے اندر فتح منایا گیا، جشن منایا گیا اور خوشیاں منائی گئیں ان کی، کہ ہم نے جو ہے وہ ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو جو شکست دی، اس میں خوشیوں کے موقع پر ان کو تہران کی سڑکوں میں اور اس اجتماعات میں جنرل قانی کو دوبارہ دیکھا گیا۔ یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے حملوں میں جنرل قانی کو مار دیا، جنرل قانی کو ختم کر دیا، لیکن ناظرین ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، جنرل قانی کے ساتھ ساتھ علی شمخانی جو کہ فارمر منسٹر آف ڈیفنس اور آرم فورسز بھی رہ چکے ہیں اور یہ مشیر خاص ہیں آیت اللہ علی خامنائی کے، جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں، یہ بھی، ان کی بھی اطلاعات تھیں کہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا، لیکن یہ بھی زندہ ہیں اور ایران میں موجود ہیں۔ یہ دو خبریں جو کہ انتہائی اہم تھیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ ابھی اس وقت دنیا کی میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کچھ بیان۔ ابھی جو 10 منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹائم 25 تاریخ شام کے 5:30 بج چکے ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی۔ ناظرین کرام، اس کی خبر جو بھی ہمارے پاس پہنچی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل کو آخری 2 دنوں میں ایران سے بہت بری مار پڑی۔ لفظ بری کا استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ ایران کے شدید بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بلڈنگز تباہ ہو گئیں، اور امریکن صدر کا یہ بات ماننا اور اس تباہی کو تسلیم کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کل فون کیا نیتن یاہو کو، جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہے، اور ان سے کہا کہ نیتن یاہو، آپ ایران پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، ایران پر حملوں سے باز رہیں۔ ہم نے بہت مشکل سے ایران کو راضی کیا کہ وہ سیز فائر پر تیار ہو جائے، اب سیز فائر ہو چکا ہے، اب آپ نے کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں کرنا۔ بلکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کل ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بہت بڑی گالی بھی دے دی۔ وہ ایسی گالی تھی کہ جو میں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا پہ نیتن یاہو کو گالی دی۔ اس کے بعد کچھ میڈیا رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ نیتن یاہو کی اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں بڑی گرما گرمی ہوئی فون کال کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ آپ اسرائیل ایران پر کوئی حملہ نہ کرے، کیونکہ اگر ایران نے حملہ کیا تو خطے میں دوبارہ بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور امریکن صدر اور اسرائیلی وزیر کے درمیان، ناظرین کرام، انتہائی گرم باتوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ ٹرمپ نے حملے سے منع کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ کسی صورت حملہ نہیں کرنا، اگر حملہ کیا تو یہ ایسی جنگ چلے گی کہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ لیکن نیتن یاہو نے، جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے جو ہم پر حملہ کیا، ہم اس حملے کا جواب ضرور دیں گے، اور سیز فائر کی خلاف ورزی ایران نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ایرانی حملے کا جواب ضرور دیں گے، کیونکہ اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو لوگ، دنیا یہ کہے گی کہ ہم بزدل ہیں، ہم ڈر گئے ہیں۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ضرور ان کو جواب دیں گے، اور انہوں نے وہی دیا کہ وہ جواب دیا اور دوبارہ حملہ کیا ایران پر، جس کے بعد ابھی انتہائی تشویش پائی جاتی ہے دونوں ممالک کی عوام کے درمیان اور خطے کے اندر۔ اس وقت ڈپلومیٹیکل ریلیشنز کے حوالے سے بات کریں تو ایران ممالک کی ملاقات کر رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی یا ان کے صدر مسعود پزشکیان، اور اس وقت وہ رشیا بھی گئے، اور رشیا مکمل طور پہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جو ایک چیز دیکھ رہے تھے ہم کہ نیتن یاہو صاحب اپنی باتوں پہ بڑے سخت قسم کے سٹانس پہ کھڑے تھے، اور وہ امریکہ کو اپنے ساتھ ملا کر اس جنگ میں بھرپور طریقے سے شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ میں خود کو شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد کچھ میڈیا رپورٹس، بلکہ حامد میر کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جان خطرے میں ہے۔
مصدق ملک وزیر پیٹرولیم کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی جان اسی طرح جس نے ہیلی کلنٹن کو مارا گیا تھا امریکن صدر کو، اسی طرح ممکن ہے، کیونکہ 2 دفعہ آلریڈی حملہ ہو چکا ہے، 2 دفعہ آلریڈی مار پڑ چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے ان الفاظ اور ان جملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی خطرے میں ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ایسی فضا قائم ہو سکتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو دنیا پھر ایک دفعہ دوبارہ جنگ کے دہانے پہ جا سکتی ہے۔ ہم امن کی بات کرتے رہیں گے، ہم امن کو پروموٹ کرتے رہیں گے، اور جو جارحیت کی جا رہی ہے اس وقت، اس جارحیت کے خلاف ہم ضرور بولتے رہیں گے۔ ہمارا چینل بند ہو یا نہ ہو، ہماری زبان بند ہو یا نہ ہو، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن حقیقت پر مبنی خبریں ناظرین آپ کو ہم ضرور دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شکست تسلیم کر لی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ چیز جان چکے ہیں اور مان چکے ہیں کہ ایران کا اتنا نقصان نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس کے ایٹامک اثاثے جو ہیں وہ ہم نے تباہ کیے، ہم نے ان پہ بمباری کی اور بنکر بسٹرز میزائل پھینکے، لیکن اس کے باوجود ابھی اس حد تک IAEA کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ اس حد تک ان کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئیں جس حد تک ہو جانی چاہیے تھی۔ یعنی امریکن خود مان رہے ہیں کہ وہ ریزرو، بلکہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے ناظرین، اس میں کہا گیا کہ جو افسودگی ایران جہاں پہ کر رہا تھا یورینیم کی، وہ اس حد تک تباہ نہیں ہوئی کہ مکمل طور پہ ہم کہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے، نہیں، بلکہ یہ کچھ مہینے کے لیے ایرانی جو پلانٹ ہے یا نیوکلیئر کا جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ پیچھے ضرور چلا گیا، لیکن مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوا۔ اور ایران نے ناظرین کرام ایک اور رپورٹ ہمارے پاس آئی کہ IAEA کی جو معاہدہ تھا اس سے NPT معاہدہ جو تھا اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور IAEA سے ملاقاتیں کرنا یا ان سے تعاون کرنے کے جو معاملات تھے وہ ختم کر دیے، اور ایرانی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر اس بل کو مان بھی لیا اور قبول بھی کر لیا۔ ابھی آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ حالیہ جو نیتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی آپس میں باتیں ہوئیں، اس میں انتہائی اہم چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ ابھی اسرائیلی وزیر اعظم ظاہر ہے نیتنیاہو صاحب اپنی ملک کی عوام کو بھی دیکھنا ہے، ان کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن ان کے اوپر پریشر بڑا زیادہ ہے، عوام کا پریشر بھی ہے، اور پھر ان کے جو علماء ہیں ان کا پریشر، علماء یہود کا پریشر بھی ان کے اوپر ہے، اور عوام کا پریشر بھی ہے۔ اب عوام کا پریشر یہ ہے، عوام یہ چاہ رہی ہے کہ ہم یہاں پہ مر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم زیادتیاں ایران کر رہا ہے، ہمارے اوپر میزائل داغ رہا ہے ایران، اس کو بند کیا جائے، ہم کب تک جو ہے وہ نیچے زیر زمین بنکروں میں موجود رہیں گے۔ لیکن ظاہر ہے ان کے مطابق ان کا ایک مذہبی سلسلہ بھی ہے، اور یہ جنگ چونکہ مذہبی ہے، یہ جنگ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی زمین کا مسئلہ نہیں، یہ جنگ مذہبی معاملہ ہے، اور علماء یہود نے حتماً یہ نیتنیاہو کو کہا ہوا ہے کہ آپ ایران پہ اس طرح کے معاملات کریں تاکہ گریٹر اسرائیل کا ہم وہ منصوبہ، اور جو تورا کے اندر یا جو ان کی مذہبی کتابوں کے اندر ایک سلسلہ آیا ہوا ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے اور پوری دنیا پہ ہم نے حکمرانی کرنی ہے، تو اس کو بھی تو پورا کرنا ہے۔ تو پریشر اس وقت نیتنیاہو پہ پڑا ہے، لیکن امریکی صدر اس رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہم امن پسندی، کیونکہ ان کا نوبیل پرائز کے لیے بھی انہوں نے آنا ہے، ابھی اگلے سال کے لیے نوبیل پرائز بھی اناؤنس ہونے والا ہے، تو وہ خود کو تیار کرنے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کہ ہم کسی طرح امن لائیں اور جنگ بندی ختم ہو، چونکہ اسرائیل کا انفراسٹرکچر بری طرح سے متاثر ہوا ہے، ایران کا بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے انفراسٹرکچر، ایران بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں انہوں نے بڑے بڑے جرنیل ان کے مارے گئے، ان کی عوام ماری گئی، ان کی جو ہے انفراسٹرکچر ان کا تباہ ہوا، لیکن وہ شروع سے اس کے لیے تیار تھے، اسرائیل اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسرائیل کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا کام ایران کر دے گا اور اتنے بڑے میزائل ایران مار دے گا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی شدت کے ساتھ اسرائیل کے اندر تباہی ہوگی۔ بہرحال ناظرین، یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو آپ کو بتانی تھی۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ اس بیان کو جو انہوں نے دیا کہ آخری 2 دنوں میں اسرائیل کو ایران سے بڑی مار پڑی، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔